بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ مقام ہوگا جب میرے آقا نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوگا، حضرت عمر میرے آقا کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ آج وہ یار جاتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے ان کی یاری کی، اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کا ہاتھ میرے آقا نے تھاما ہوگا، آسمان کے فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے، بورے بھی کہہ رہے ہوں گی، اے فرشتو اپنی نگاہیں جھکا کر دیکھو، آج محمد اس کا یار عمر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہاتھ پکڑا ہوا ہے، عرض کی یا رسول اللہ ایک بات کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں، آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان کے سوا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ، اے عمر تیری محبت، تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اگر تو جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو تیرا آج ہمیں خیال آئے گا ارے پھر ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو حضور سے جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ہم دعوے ہی کرتے ہیں لیکن محبت ہماری نہیں ہے۔ محبت ہماری اگر ہو، ہم جان سے بڑھ کر اگر محبت کریں تو پھر پتہ چل جائے گا۔ ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں لیکن جان سے بڑھ کر محبت نہیں۔ محبت اصل یہ ہوتی ہے، یہ ابو یعلا اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن خدائے رب یزل مشرکوں سے فرمائے گا اے مشرکوں جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے، مشرک اسے کہا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، مشرک اسے کہا جاتا ہے جو خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والا ہو، جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہو۔ مشرکوں سے خدا فرمائے گا اے مشرکوں بتاؤ تم ان بتوں سے محبت کرتے تھے؟ عرض کریں گے جی مولا ہم ان سے محبت کرتے تھے۔ خدا پوچھے گا تم ان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ عرض کریں گے جی مولا ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان بتوں کو جہنم میں پھینک دے گا، آگ میں پھینکے گا، فرمائے گا اگر تمہاری محبت سچی ہے، اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو ان کے پیچھے تم بھی جہنم میں چھلانگ لگاؤ۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے، تم محبت کرتے ہو تو پھر بھی کودو آگ میں۔ کہیں گے یا اللہ ہم کوئی معاملہ ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، یہ بتوں نے ہمیں پھنسایا تھا، انہوں نے ہمیں جو ہے بہکایا تھا، ہم ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں محبت کیا ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کے تحت محدثین کرام نے حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تب اللہ فرمائے گا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے آ جائے۔ خدا فرمائے گا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے آ جائے۔ ایک جماعت دوڑی دوڑی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی، اللہ پوچھے گا تم کون ہو؟ عرض کریں گے مولا ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں، کاش ہم بھی ان لوگوں میں ہوں جب قیامت کے دن رب پوچھے تم کون ہو تو ہم کہیں یا اللہ ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اوپر کہیں گے میرے مالک و مولا ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو خدا فرمائے گا میری رضا یہ ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو واقعی؟ عرض کریں کہ جی مولا ہم سچی محبت کرنے والے تھے تم سے۔ فرمایا اگر واقعی محبت کرتے ہو تو میری رضا یہ ہے کہ جہنم میں کود جاؤ، جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ لوگ رشک کرتے ہوئے اور وجد کرتے جہنم میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ میرا رب فرمائے گا مشرکو یہ ہے محبت اصل، یہ اصل محبت ہے کہ جب میں نے کہا جو مجھ سے پیار کرنے والا ہے تو میری رضا یہ ہے کہ تم جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مالک و مولا آگ ہے، کہا میرے مالک و مولا ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھی، ہم نے نمازیں جہنم سے بچنے کے لیے نہیں پڑھی، میرے مالک و مولا کائنات میں اگر ہم نے عبادت کی تو وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کی تھی۔ کسی نے اسی لیے کہا نا جے سونا
میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں اگر سونا اس رضا وچ راضی ہے کہ جہنم دے وچ پہنچ جائیے جہنم سے چھلانگ لگا دیے فرمایا پھر ہمیں کوئی انکار نہیں ہے یا اللہ ہم تیار ہیں چھلانگ لگانے کے لیے اور حدیث مبارکہ میں آتا وہ دوڑتے ہوئے بچت کرتے ہوئے چھلانگیں لگائیں گے جہنم میں اور فرمایا وہ جنت میرے کیڑے لکھے جتھے تو نظری نہ آویں او جنت میرے کیڑے لکھے جتھے تو نظری نہ آویں او دوزخ میرے لیے لکھ بہشتہ او دوزخ میرے لیے لکھ بہشتہ جتھے تو آویں سے جاویں